السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی پیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس کائنات کا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، جو ہماری پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. انگنت لاغذات بیشمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے، جنت کا رستہ دکھانے کے لیے آئے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے. کروڑ رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اس دین محمدی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور ایسے اعمال صالحہ کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. محترم صحابہ کرام دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. وہ ہمارے بارے میں ہم سے اتنی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. اللہ نے انسان کے دل میں خیر کا معنی بھی رکھ دیا، شر کا معنی بھی رکھ دیا.
اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا، اچھائی کے راستے پر چلے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، وہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا، سرکشی اور نافرمانی کے راستے پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی اور شرک پر اس کی موت ہوگی، وہ رب کی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اچھائی برائی کی تمیز بھی دے دی، یہ ہماری آزمائش ہے۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہوں کے بعد انسان کے جسم پر مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کر کر کے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ گناہ انسان سے اس کے دل میں وسوسہ ڈال کے شیطان کرواتا ہے، اور انسان اس وسوسے کی پیروی کرتے ہوئے اس گناہ کا ارتکاب کر کے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین چیز، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز پسند ہے وہ بندے کی توبہ ہے، وہ بندے کی معافی ہے۔ جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی ادا پسند ہے وہ اس کا اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ کے رونا، یہ اللہ کو سب سے پسند ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، جس کو ہم بعض اوقات عیب سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم کوئی بہت بڑا گناہ کا کام نہ کر لیں تو اس وقت تک ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ کی معافی مانگنے کا خیال بھی کبھی نہیں آتا ہے۔ اور یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ شیطان اس طرف جانے نہیں دیتا، اس کو پتا ہے کہ ایک بندے پر میں 70 سال محنت کرتا ہوں، اس کو گناہ کروا 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 کے رب سے دور کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ بندہ آ کے اپنے رب کے سامنے سچی نیت اور سچے ارادے کے ساتھ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، میری 70 سالہ محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اور یاد رکھیے استغفار جو ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں ہمارے اوپر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے، اور پھر رب کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے اور ہمارے دل میں نیکی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن و احادیث میں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں دوڑو اپنے رب کی بخشش کے لیے، دوڑ لگاؤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی معافی طلب کرنے والے اعمال کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، ان اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرو جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی ایسے اعمال کے لیے دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو ان اعمال کو جاننے کی اور ان اعمال کو کرنے کی جن سے اللہ کی بخشش اور رحمت تم پر نازل ہونے شروع ہو جائے، ان کے لیے دوڑو۔ وہ جنت اور ایسی جنت کی تلاش کے لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، ایسی وسیع و عریض جنت جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، تم کیا جانو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں نے جنت میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جنت کے لیے تم محنت کرو اور کوشش کرو۔ نزلا، یہ دراصل مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف، تمہارے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے صلے میں
اللہ تمہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور اس میں ایک جھلک جنت کی دیکھنے سے تمہاری دنیا کے سارے غم دھل جائیں گے، سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں. کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو کاروبار کی پریشانیاں ہیں، کسی کو کوئی، اور ساری زندگی آدمی ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک تکلیف ختم ہوتی ہے دوسری، اسی طرح زندگی گزرتی ہے. خیر یہ تو زندگی کا حصہ ہے. فرمایا تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے جنت کی ایک جھلک دیکھ کے. ایسی بہترین نعمت والی جنت. فرمایا اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو. کیسے؟ ان اعمال صالحہ کو اپنانے کی کوشش کرو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو جو رب کی جنت کا وارث بنا دے. اور آگے فرمایا اعدت للمتقین. تمہیں پتا ہے کہ میں نے یہ جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہر وقت رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب کاروبار کرتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ، گراموں میں، وزن میں 2 نمبری، 1 نمبر چیز کے پیسے لے کے 2 نمبر چیز. ایسا نہیں کرتے. کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، نہ بہنوں کا حق کھاتے ہیں، نہ بھائیوں کا حق کھاتے ہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں. کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو تو دھوکہ دے دوں گا، اللہ کو تو میں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس نے میرے اوپر لازم کیا ہے ان کے حقوق میں ادا کروں گا. وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حق عبادت اس کو بھی ادا کرتا ہے. یہ متقین کے لیے میں نے تیار کی ہوئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پیسوں کی فراوانی ہو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنا سارا پیسہ ہے جو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، بلکہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اتنی ترغیب دلواتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، حتیٰ کہ صحابہ کے پاس کچھ نہ ہوتا، ساری رات یہودیوں کے کھیت میں محنت کر کے جو مٹھی بھر کھجوریں ملتی اس میں بھی اللہ کے نام خرچ کرتے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صدقہ خیرات، اس کا مطلب طبی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، بہت جائیداد، آپ ذمہ دار ہیں پھر اللہ کے نام میں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کھا کے دوسرا بھی اللہ کے نام میں کسی کو دے سکتے ہیں، اس پر بھی آپ ہو جائیں. تو فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ، اگر بندوں کی کسی غلطی پر اس کو غصہ آ بھی جائے تو وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا ملازم ہے، ہمارا نوکر ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، یا کوئی بھی جب غلطی کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایسی سزا دیں کہ عبرتناک سزا دیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے سبق اس کو حاصل ہو جائے. ہم اس کو سبق سکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور خود اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری مخلوق کا معاملہ تیرے پاس آتا ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ کیا تو اس کی غلطیوں سے سرگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معافی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بے حد پسند کرتا ہے. تو یہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتائی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگانی چاہیے. اور ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے؟ ہماری کوشش اور محنت کس طرف ہے؟ ہم دنیا کے لیے دوڑ، دنیا کے لیے ہماری محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے دنیا میں کہ سب سے میرا کام جو ہے اس سے زیادہ بڑھ جائے، کاروبار میں اس سے آگے نکل جاؤں. ساتھ والے مارکیٹ کے اندر اگر کوئی نیا سیمپل یا ماڈل آتا ہے تو ہر دکاندار کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ یہ سیمپل ماڈل پہلے میری دکان پہ آئے تاکہ گاہک سب سے زیادہ میری طرف آئے. یعنی فائدے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس فائدے کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اس کے لیے اتنی محنت اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں.
اس کے لیے کوئی چاہت نہیں تمہارے دلوں میں. جب جنت میں جنتی جا رہے ہوں گے تو کافر جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے کہ ہائے افسوس، کاش ہم بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے، ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتے، آج ہم بھی ان کی طرح جنت میں جاتے. ہمیں کس آگ میں جانا ہے؟ یہ دھڑلے کے ساتھ جو ہے یہ آگ بھڑک رہی ہے، اس کے اندر ہمیں ڈالا جانا ہے. کاش ہم بھی ان کی طرح نیک اعمال کرتے اور رب کی جنت کے والے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پہ اپنے بندوں کی قصوروں کو معاف کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب اے نبی آپ کے پاس وہ لوگ آئے یؤمنون بآیاتنا، جو ہمارے قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن آیات پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو میری طرف سے سلام کہیے. سلام علیکم، ان کو میری طرف سے سلام کے دے دیجیے کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا جن سے جہالت کی بنا پہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ثم تابا، پھر توبہ کرتے ہیں. اگر جہالت کی بنا پہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں. وہ اصلاح، اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنی لائن کو سیدھا کر لیتے ہیں اور سیدھے رستے پر چلنے بن جاتے ہیں. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں بتا دے کہ رب بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ رب کے بندے بن جائیں. اس قدر زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات غفور رحیم ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ، معافی یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ اس قدر زیادہ پسند ہے. فرمایا اگر کسی آدمی، جیسے کوئی آدمی جنگل میں جاتا ہے، اس کی ایک اونٹنی ہے، اس کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے، اگر وہ کسی جگہ سوتا ہے سستانے کے لیے، جب آنکھ کھلتی ہے تو نہ سواری ہوتی ہے نہ ساز و سامان ہوتا ہے. بندہ حیران پریشان کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی سامان نظر نہیں آتا، نہ سواری نظر آتی ہے، مایوس ہو کر تھک کر سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے پھر وہی سواری کو پاتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اپنی زندگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اتنی زیادہ خوشی کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ رب کی جگہ وہ بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے اور بندے کی جگہ وہ رب کا لفظ استعمال کر دیتا ہے. اتنی زیادہ خوشی. فرمایا اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ میرے دربار میں آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگے. اتنی زیادہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے. یہ استغفار جو ہے اس کی بڑی برکات ہے. اللہ رب العالمین سے جب ہم اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید جنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں، روزہ نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں. نیکیوں کو چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز چھوڑنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھے گی کہ تم کو جہنم کی آگ میں کون سی چیز لے کر آئی، وہ کہیں گے لم تکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ، نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ گناہ جو ہے یہ چیزیں گناہ ہے اور نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے. اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کی معافی مانگنی چاہیے. انسان جب گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، بندے کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بلا کر اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو پھر اچھائی برائی کی تمیز اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اس کو صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں. شیطان اس پر مکمل سواری کرتا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے کاموں میں دن رات مشغول رکھتا ہے، کیونکہ اس کا دل ہی کالا ہے، اس کا دل ہی سیاہ ہے، اس کے دل کو اندھا کر دیا گیا ہے گناہوں کے ذریعے. اب شیطان کی
فرمانبرداری میں ساری زندگی گزارتا ہے، اللہ کے فرمانبرداری سے نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا بندہ جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے جو ہی توبہ مانگتا ہے اللہ اس کے دل کو مکمل صاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہی چیز، وہی نماز، وہی قرآن کی تلاوت جو اچھی نہیں لگتی تھی۔ عام لوگ ایسے ہیں نا کہ اذان ہو جائے تو ان کو عجیب سی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، گانا بند کرنا پڑتا ہے نا، اور دوسرے برائی کے کام بند کرنے پڑ جاتے ہیں، تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اذان ہو جائے یا نماز کے لیے ان کو کہتے ہیں بھائی چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اچھا بھائی تم پڑھ لو میرے لیے دعا کر دینا، میرے پاس وقت نہیں ہے یا میں فلاں کام کرتا ہوں، اچھا چلو میں آ رہا ہوں، مختلف بہانے لگا کے ہم نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ دراصل گناہوں کے اثرات ہیں جو اس کے جسم پر ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی نیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے، پھر وہی بندہ ہوتا ہے اس کو نماز سے چاہت ہو جاتی ہے، نماز سے محبت ہو جاتی ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے نماز اس کی فوراً چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلا جاتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں جو سچی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں حاضری کی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری بارگاہ میں حاضری دوں، تو دل صاف ہو جاتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین جو ہے استغفار کے آیات میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برائی کا کام کرتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے ثم يستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا، وہ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم گناہوں کو معاف کرنے والا پائے گا، یعنی استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اسی طرح درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ میرا جنت میں اتنا بلند مقام کیوں کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس وجہ سے تیرا جنت کا درجہ بلند۔ یعنی وہ حدیث میں آتا ہے وَلَكِنْ صَالِحٍ يَدْعُو، اگر کوئی نیک اولاد اپنے والد کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کی دعا کا حصہ اس کو پہنچتا ہے، اس لیے نیک اولاد بنانی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے استغفار کرے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ سچی نیت اور سچی ارادے کے ساتھ ان کے لیے استغفار کی کثرت سے دعائیں کرے۔ اگر وہ موحد ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا کا فائدہ ان کو ضرور ہوگا۔ اسی طرح مال اور اولاد میں ترقی کا باعث بنتا ہے استغفار۔ وَيَا قَوْمِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک شخص آیا ان سے آ کر کہا کہ مال کی بڑی تنگدستی ہے، کاروبار میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی نسخہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہی تمہارے کاروبار کی تنگی میں آسانی کا باعث بن جائے گا۔ چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی مجھے اولاد نہیں ہو رہی، نیک سارے اولاد کی بڑی تمنا ہے، دل کے اندر بڑی تڑپ ہے، آپ کوئی نسخہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تیسرا شخص بھی آیا بارشوں کی کمی کی شکایت لے کر، اس کو بھی یہی بتایا۔ تو ساتھ بیٹھے ان لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آنے والے تو مختلف ہیں، شکایات تو سب کی الگ الگ ہیں، لیکن طریقہ سب کو یہی بتایا ہے کہ تمہارے سارے مسائل اس طریقے سے حل ہوں گے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمانوں سے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ایک ہی آیت ہے، طریقہ ایک ہی ہے، کثرت سے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہم استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم سے یہ الفاظ استغفار کے سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم،
اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما چکے تو غفور رحیم ہے۔ ایک مجلس میں استغفر اللہ 70 سے 100 بار کہہ جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ معصوم خطا پہ ہوا ہے، اور ہم تو دن رات اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر گھرے ہوئے اتنی گناہ کرتے ہیں کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں۔ کثرت سے استغفار کریں، جس کو جو بھی مسئلہ ہے اپنے اس مسئلے کی نیت دل میں ڈال کے اللہ سے استغفار کرے، بس کثرت کے ساتھ قبولیت کے اوقات میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین تمام معاملات کو حل فرما دے گا استغفار کی برکت سے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی برکت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ اور استغفار کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحمت بھی نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں کے رستے بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ گناہ اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز پڑھو کیونکہ نماز ہر بے حیائی اور فحشی کے کاموں سے تمہیں روکے گی، خود روکے گی۔ نماز دل میں نور پیدا کر دیتی ہے، جس سے انسان کو تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز جو ہے بے حیائی اور فحشی کے کاموں سے روکتی ہے، اسی طرح بے حیائی اور فحشی کے کام بھی نماز کرو۔ یہ دوسرے کی ضد ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، نماز کو جی نہیں چاہے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن میں پڑھیں، سمجھیں، یہ ساری آیات ہی کا ترجمہ تھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے اپنی مصروفیت میں سے ایک وقت نکالے، مخصوص وقت نکالے۔ اگر آدمی ہر نماز کے بعد عادت بنا لے کہ میں 3 یا 4 صفحے روزانہ پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، تو تقریباً اس طریقے کار کے مطابق 1 مہینے میں آپ کا قرآن پاک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت دراصل دلوں کے اوپر جو زنگ لگے ہوئے ان کو صاف کرنے کا سب سے بہترین جو ہے یہ حل ہے کہ قرآن دلوں کو بھی صاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھی نازل کرتا ہے اور انسان کی نیکیوں میں رکاوٹوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سمجھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال بلند فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کا سیدھا راستہ دکھائے، اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اپیل تھی کسی ساتھی نے